السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ صبح کا ٹائم ہے، ہم آئے ہوئے ہیں واک کرنے۔ ویسے تو ہم لوگ ڈیلی ہی آتے ہیں، لیکن نہ گرمی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی تھی، اب دوبارہ سے پھر سٹارٹ کی ہے۔ تو بچوں کو چھوڑنے کے بعد ہم واک کرنے آ جاتے ہوتے تھے۔ آج بچوں کو چھٹی ہے تو بچے جو ہے نا وہ ساتھ ہی ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے جو ہے نا وہ آف ہوتا ہے، تو ان کو بھی پھر ہم ساتھ ہی لے آئے تھے۔ تو واک ہو رہی تھی، اس کے بعد بچوں نے یہاں پہ تھوڑی دیر جھولے وغیرہ لے لیے تھے، کھیل لیا تھا۔ ہوا جو ہے نا وہ بڑی اچھی جا رہی تھی، تو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ گراؤنڈ جو ہے نا وہ کافی بڑا ہے اور بینچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو بچے جو ہیں یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا گھر جانے کے لیے۔ اور رش جو ہے نا وہ بھی آج اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ویسے عام دنوں میں آؤ نا تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ کافی لوگ جو ہے نا وہ واک وغیرہ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد اکثر لوگ واک کرنے آ جاتے ہیں، تو آج بچوں کا آف تھا نا، تو اس لیے رش جو ہے نا وہ کم ہی تھا۔ ہوا جو ہے نا اتنی اچھی چل رہی تھی، اور دھوپ جو ہے نا وہ بھی نکلی ہوئی تھی کافی۔ 7-8 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم لوگ آئے تھے، تو اب ہم گھر واپس جا رہے تھے۔ تو جاتے ہوئے راستے میں سے پھر کچھ چیزیں وغیرہ بھی لینی تھی، تو اب ہم جا رہے ہیں جی گھر واپس۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا۔ کرنے کے بعد پھر یہ جو چکن میں لے کے آئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا، اور اس کا میں آج بنانے لگی تھی روسٹ۔ سالن کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا میں روسٹ بنا لیتی ہوں۔ تو جو بڑے پیسز تھے وہ ان کو میں نے اس طرح سے نائف سے کٹ لگا لیا تھا، اور جو چھوٹے سے ان میں فورک اس طرح سے کر لیا تھا۔ فورک مار دینا تو اس میں سوراخ سے ہو جاتے ہیں، اور مسالہ جو ہے نا وہ اندر تک چلا جاتا ہے۔ بچوں کی جو ہے نا وہ آج برتھ ڈے تھی، ایک بچے کی آج تھی اور ایک کی جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے تھی۔ تو آج اشر کی برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ اس کے بابا کی بھی برتھ ڈے تھی، تو میں نے کہا ان کو کچھ اچھا سا کھانے کو گھر میں بنا دیتی۔ ویسے تو اشر کا جو سیٹرڈے ہے نا وہ آف ہوتا ہے، لیکن اس نے نعت میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو وہ آج نعت کے لیے ادھر گیا ہوا ہے، تو اس نے بھی کافی لیٹ آنا تھا۔ پھر جی یہاں پہ میں نے اس میں پانی میں سرکہ اور نمک ڈال لیا تھا، اس میں میں نے تھوڑی دیر کے لیے چکن کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ لہسن ادرک اور سبز مرچیں جو ہے نا وہ میں نے پیس لی تھی۔ اب لیں گے جی دہی، دہی میں شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور سبز والی مرچیں، اور اس کے بعد باقی کے مسالے جس میں ہیں بروسٹ مسالہ، یہ بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا، یہ بھی میں نے اس میں 1 چمچ ایڈ کر دیا تھا، اور 2 چمچ جو ہے نا وہ میں نے تکہ مسالہ اس میں شامل کر دیے تھے۔ پھر اس میں شامل کیا تھا نمک، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر تھا، اور تھوڑا سا میں نے اس میں کلر دینے کے لیے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا، اور یہ ہے جی کٹی ہوئی لال مرچ اور پسا ہوا سکا دھنیا۔ تو ہمارا جو مسالہ وغیرہ وہ ریڈی ہو گیا۔ اس میں لیمن میں نے ایڈ کیا تھا، لیکن جو لیمن کا جوس پڑا ہوا تھا میرے پاس، میں نے وہی ایڈ کر دیا تھا۔ لیمن ہم لینے گئے تھے تو وہ کہتے ہیں جی جو شاپ والے ہیں کہ لیمن ہم لے کے نہیں آتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر جو گھر پڑا تھا لیمن جوس میں نے وہی اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ 2-3 چمچ میں نے اس میں آئل کے بھی ایڈ کیے تھے۔ تو بس اسی طرح سے سارا میرینیٹ کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی۔ آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے شام تک کے لیے اس کو رکھ دیا تھا۔ صبح کوئی 8-9 بجے میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا، اور تقریباً 4-5 گھنٹے جو ہے نا یہ اسی طرح سے پڑا رہا تھا، تو کافی اچھا جو ہے نا وہ ہمارا چکن روسٹ بن گیا تھا۔ تو چھٹی والے دن ہی ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں، لیکن آج ہسبینڈ بھی گھر نہیں تھے اور بچے بھی اسکول چلے گئے تھے، تو میں نے ان کے آنے سے پہلے میکرونی بنا دی تھی، کیونکہ بچے ہی کھاتے ہیں میکرونی، ہسبینڈ تو کھاتے نہیں۔ میں نے کہا ان کے لیے میں میکرونی بنا دیتی ہوں، گھر میں تھوڑا بہت جو بھی کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پھر جی یہاں پہ میکرونی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی، اس میں نے نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا، اور دوسری سائڈ پہ میں چکن بنانے لگی تھی۔ لہسن کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا، اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا چکن۔ جب چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا لہسن کے ساتھ، تو میں نے اس میں تھوڑا سا تکہ مسالہ اور نمک ایڈ کر دیا تھا، ہلکی سی میں نے اس میں ہلدی بھی ایڈ کی تھی کلر دینے کے لیے۔ 5-7 منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا تھا۔ جب چکن اچھی طرح سے گل گیا تو اس میں نے ایڈ کی تھی چلی گارلک کیچپ اور سرکہ اور سویا سوس۔ تو جو چلی فلیکس وغیرہ وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے، کیونکہ چلی گارلک جو کیچپ وہی ایڈ کر دی تھی بچوں کو پھر زیادہ میں اسپائسی نہیں بنا کے دیتی۔ ساتھ میں جی شملہ مرچ پڑی ہوئی تھی وہ ایک ایڈ کر دیا تھوڑا سا، اسی میں سے میں نے چکن نکال لیا تھا، کیونکہ بچوں کی علیحدہ فرمائش ہوتی ہے، کسی نے وائٹ سوس والا کھانا ہوتا ہے اور کوئی اسی طرح سے کھا لیتا ہے، اور منال جو ہے وہ بالکل سمپل والے میکرونی کھاتی ہے۔ تو یہ میں نے بنا دیے تھے، اسی میں سے جو چکن بچا ہوا تھا وہی میں نکال کے وہ وائٹ سوس والا پاستا بنا لوں گی، کیونکہ میرے سے اب دوبارہ نہیں بن رہا تھا۔ تو اس کو میں نے سوس بنا لی تھی، ریڈی کر لی تھی۔
اور جو چکن نکالا ہوا تھا نا وہ اس میں ایڈ کر دیا، اور پھر جو ہم نے پاستا بوائل کیا تھا وہ شامل کر دیا، اور تھوڑا سا اس کے اوپر نا میں نے پارسلے یا اوریگینو کچھ بھی ہے آپ کے پاس نا وہ اس کے اوپر ڈال دیں۔ تو یہاں پہ دوپہر کا کھانا جو ہے نا ہمارا آج وہ یہی تھا۔ بچوں نے تو بڑا خوش ہو کے کھایا۔ اس کے بعد میں بچوں کو لینے چلی گئی تھی اور آ کے پھر نا یہ کھایا تھا ہم نے۔ پھر نا شام کے ٹائم جو ہے چائے وغیرہ پی لی تھی۔ اب میں بنانے لگی تھی چکن روسٹ۔ تو روسٹ جو ہے نا یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف میرینیٹ ہی کرنا ہے اور اس طرح سے نا اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے۔ اس میں پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا زیادہ نا چکن کا جو دہی تھا ہم نے ڈالا نا اس کا پانی نکل آیا۔ تو جب یہ ڈرائی ہونے والا ہو جائے نا تو پھر میں نے اس میں شامل کر دیا تھا تھوڑا سا مکھن۔ مکھن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا اچھا آتا ہے، کوئی بھی ہے آپ کے پاس ایڈ کر لیں مکھن۔ تو اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ نا جو آئل نکلا ہے نا اسی کے ساتھ فرائی کر لیں گے، ہلکی آنچ بالکل اس کی کر دیں گے، کلر اس میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو جی دے لیں گے اسموک۔ بہت ہی اچھا جو ہے نا چکن ٹکا بوٹی ہماری بن جاتی۔ تھوڑے سے میرے پاس تل پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر اسپرنکل کر دیے تھے، اور یہ کریم جو ہے نا وہ آپ دہی کے ساتھ بھی ایڈ کر کے نا اس کو اچھا سا میرینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں لے کے نہیں آئی تھی، میں بعد میں لے کے آئی تو میں نے نا اس طرح سے اوپر اس کے شامل کر دی تھی۔ تو جو ہمارا چکن ٹکا بوٹی ہے نا وہ بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا۔ یہ بہت آسان ریسیپی ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ پھر جی میرا پلان بنا تھا کہ میں نا بچوں کے لیے کیک بھی بنا دیتی ہوں، تو میں بنانے لگی تھی کولڈ کیک۔ یہاں پہ میں نے نا لیا تھا بٹر کے اندر میں نے 1 کپ جو ہے نا وہ ملک کا ایڈ کر دیا تھا، اور 3-4 چمچ جو ہے نا بڑے والے وہ میں نے چینی کے ایڈ کر دیے تھے۔ چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر لیں، آپ نے کتنا میٹھا کھانا ہے۔ تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا بٹر میلٹ ہوا نا میں نے اس میں 2 چمچ جو ہے نا 2-3 چمچ جو ہے نا بھر کے وہ کوکو پاؤڈر کے ایڈ کر دیے تھے۔ تو کوکو پاؤڈر جو ہے نا ایڈ کرنے کے بعد 2 چمچ میں نے اس میں ملک پاؤڈر کے ایڈ کر دیے تھے۔ ملک پاؤڈر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے نا میں نے 1 چمچ نا کارن فلور کا ایڈ کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے بن گیا۔ اب یہاں پہ 2-3 ڈراپ جو ہے نا وہ میں ونیلا ایسنس کے اس میں ایڈ کر دوں گی۔ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس تھے گلوکو بسکٹ، تو یہ جو ہے نا اس نیچے میں نے توڑ کے نا اس کے ٹرے میں بچھا دیے تھے، اور میں نے نا پہلے اس کو گریس کر لیا تھا اچھی طرح سے، کوئی پیپر وغیرہ بچھا لیں۔ اس کے بعد نا میں نے بسکٹ کے اوپر نا یہ والا جو ہم نے بنایا تھا نا اس کا لیکوڈ سا وہ میں نے شامل کر دیا تھا، چاکلیٹ والا۔ تو یہ شامل کرنے کے بعد نا اس کے بعد پھر سے بسکٹ جو ہے نا وہ توڑ کے میں نے اس میں ایڈ کر دیے تھے۔ ویسے تو یہ جو ہے نا یہ کیک وہ میری بسکٹ کا بنتا ہے، وہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں نا زیادہ، تو اس کا بڑا اچھا سا بن جاتا ہے، لیکن میرے پاس یہی والے تھے میں نے انہی کا بنا دیا تھا، یہ بھی بہت اچھا بنا تھا۔ تو اب جو ہے نا دوسری لیئر میں نے اس کے اوپر پھر سے چاکلیٹ کی لگا دی تھی، اور کم از کم بھی 2 سے 3 گھنٹے نا میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں بہت اچھا سا جو ہے نا یہ فریز ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے ہی کولڈ کیک، تو اس کو لازمی ہی فریزر میں رکھنا ہے۔ تھوڑی سی کریم جو ہے نا وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی، اگر کریم آپ کے پاس ہے نا تو آپ چاکلیٹ ساس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد نا اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کو میں نا آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں، اتنا مزیدار یہ کیک بنا تھا نا کہ بچوں نے نا آدھے گھنٹے میں ہی سارا ختم کر دیا تھا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے تو باہر سے ہی جو چیزیں وغیرہ نا وہی لا کے سیلیبریٹ ہوگی، اس طرح سے گھر میں بھی نا تھوڑی بہت جو چیزیں بنا کے آپ نا بچوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نا تھوڑی سی محنت جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لنچ بھی، ڈنر بھی، اور جو کچھ بھی ہم نے آج سیلیبریٹ کیا وہ میں نے سارا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو بس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے نیکسٹ ڈے کیا تھا۔ تو بس یہ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔